امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ گروہوں کا ذکر کیا، مالداروں کے کچھ گروہ ہیں جو فتنے میں مبتلا ہیں۔ فرمایا پہلا گروہ تو وہ ہے کہ جو فقیروں پر، یتیموں پر، لوگوں پر مال خرچ کرتا ہے، اور وہ اس لیے خرچ کرتا ہے کہ یہ جو انہوں نے حرام ذریعے سے رقم کمائی ہے یہ کچھ پاک ہو جائے۔ ہم حرام کمائیں، لوگوں کا مال غصب کریں، کچھ اللہ کی راہ میں دے دیں۔ آپ نے فرمایا یہ گروہ دھوکے میں مبتلا ہے، اس پر لازم یہ تھا کہ جس کا جو حق لیا ہے اسے واپس کرے، مر گیا ہے تو ورثاء کو دے، مگر اس کو پہنچانے کے بجائے اس نے مسجدیں بنوا دی، غریبوں کو دے دیا، یتیموں کو دے دیا، اور سمجھا کام پورا ہو گیا۔ یہ دھوکے میں مبتلا ہے۔ دوسرے گروہ کا آپ نے ذکر کیا کہ دوسرا گروہ وہ بھی اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے، مسجدیں بنواتا ہے، فقراء پہ، مساکین پر خرچ کرتا ہے، خوب انہیں کھانا کھلاتا ہے۔ فرمایا لیکن دیتا وہاں ہے جہاں اس کی ناموری ہو، جہاں اس کے کام کو شہرت ملے، بھیڑ میں دینا پسند کرتا ہے، وہ ایسی مجالس میں دینا پسند کرتا ہے چار لوگ دیکھیں اور بولیں واہ کتنا نیک آدمی ہے، بھیڑ میں نمایاں کر کے دینا چاہتا ہے۔ فرمایا یہ بھی دھوکے میں مبتلا ہے، کیونکہ اس نے اس مال سے رضا الہی کے بجائے اپنی عزت اور ناموری کا قصد کیا ہے۔ یہ سمجھ رہا ہے میں نے نیک کام کیا ہے، یہ دھوکے میں مبتلا ہے۔ شہرت اور ریا کی خواہش نے اس کے عمل کو برباد کر دیا ہے۔ پھر فرمایا تیسرا گروہ، فرمایا وہ ایسا گروہ ہے کہ جو فقراء، مساکین پر خرچ نہیں کرتا، بلکہ وہ دیگر جو مستحب اعمال ہیں ادھر خرچ کرتا ہے۔ اس کے اپنے پڑوس میں یتیم ہیں، تنگ دست ہیں، عیالدار ہیں جن کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، ان کے اپنے بھائی مقروض ہیں جو قرض ادا نہیں کر پا رہے، ان کے اپنے پڑوسی قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ قرضہ نہیں دے پا رہے، لوگ ضرورت مند محتاج ان کے آس پاس ہوتے ہیں، مگر یہ ان پر خرچ کرنے کے بجائے یہ چاہتے ہیں کہ پل بنوا دیں، یہ چاہتے ہیں کہ خانقاہیں بنوا دیں، یہ چاہتے ہیں کہ کسی ایسی مجلس میں خرچ کر دیں کہ جہاں دکھ جائے، یا یہی چاہتے ہیں کہ خوب حج کریں، خوب عمرے کریں۔ فرماتے ہیں کہ یہ بھی دھوکے میں مبتلا ہیں۔ اور پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ بھی ذکر کیا۔ سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا، حج کے لیے جانا چاہتا تھا، کہا حضور کچھ نصیحت کر دیجئے۔ فرض حج تو وہ کر چکا تھا، نفلی حج کرنا چاہتا تھا، تو آپ نے اس کی نیت پوچھی، کس لیے جانا چاہتے ہو؟ اس لیے جانا چاہتے ہو کہ اللہ کے گھر کی زیارت کرو گے، یا اس لیے جانا چاہتے ہو کہ اس کی رضا حاصل کرو گے؟ حالانکہ اللہ کے گھر کی زیارت بھی یہ عبادت ہی تو ہے، کعبے کو دیکھنا بھی تو عبادت ہے، اس کو دیکھنا بھی تو نیکی ہے۔ لیکن آپ نے دونوں نیکیوں کا پوچھا کہ خاص اللہ کی رضا مطلوب ہے یا یہ والی نیکی کرنا مطلوب ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر گھر بیٹھے تمہیں اللہ کی رضا مل جائے تو کیا تم اس پر راضی؟ اس نے کہا ہاں راضی ہوں۔ تو فرمایا واپس اپنے گھر جاؤ اور اپنا مال ایسے 10 افراد پر خرچ کرو جن میں سے کوئی مقروض ہو تو اس کا قرضہ ادا کر دو، کوئی محتاج ہو تو اس کی محتاجی دور کر دو، کوئی فقیر ہو تو اس کا فقر دور کر دو، کوئی یتیم کی کفالت کر رہا ہو تم اس کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے خرچ کر دو۔ تم یہ عمل کرو گے تو تمہیں 100 نفلی حج کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ یا تو تم یہ کر لو یا پھر اپنا ارادہ بتا دو۔ اس نے کہا حضور میں سفر پہ ہی جانا چاہتا ہوں، یعنی میں حج کے لیے جو سفر ہے وہی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، مسکرانے لگے، بڑی شفقت سے اس کو فرمایا کہ جب تجارت سے یا مشتبہ مال سے مال جمع ہو جاتا ہے تو نفس ہی وہیں خرچ کرنا چاہتا ہے جہاں اس کی خواہش ہو، لیکن اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے نیکی کے کام کو آڑ بنا دیتا ہے۔ آج ہمارے پاس بھی مال ہے، ملک کے حالات بھی ہمارے سامنے ہیں، لوگوں کا گزارا بڑا مشکل ہے، بڑی تکلیف میں ہیں بہت سارے لوگ، لیکن آج بھی کاروان والوں کے پاس رش لگا ہوا ہے۔ 10 لاکھ روپے، 20 لاکھ روپے ادا کر کے پوری فیملی کے ساتھ لوگ عمرہ پہ جا رہے ہیں، حالانکہ حج فرض ہو چکا اتنی رقم کے بعد، حج فرض ہو چکا ہے کئیوں پر، لیکن وہ حج کو چھوڑ کر پوری فیملی کے ساتھ عمرے پر جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، اللہ نے تجھ پر حج فرض کیا ہے، تو عمرے کو جا رہا ہے، حج کی تیاری کر، تو نے عمرے کی تیاری کی ہوئی ہے فیملی کے ساتھ۔